بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص تب تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے پیغام کے پیچھے نہ کر دے۔ احباب مکرم، حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام نام ہی اپنی خواہشات کی قربان کرنے کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ دعوت دین دی تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے والے لوگ تھے، مکے کے لوگ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہو گئے، آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، آپ کو برا بھلا کہنے لگے، آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ فقط معاملہ ایک اللہ کو ماننے کا نہیں، معاملہ فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا نہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اپنی تمام تر خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اسلام کی تو لغوی ہی معنی سرنڈر کرنا ہے، اپنی خواہشات کو سرنڈر کرنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو، آپ کے لائے ہوئے پیغام کو آگے رکھنا پڑے گا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، آپ کی بات نہیں مانی۔ لہذا یہاں پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تک تم بھی اپنی خواہشات کو میرے پیچھے نہیں کرو گے، یہ نہیں ہوگا کہ زندگی کے اندر بندہ یہ سوچے کہ میری خواہش کیا ہے، نہیں، پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے۔ چاہے میرا دل کچھ بھی چاہتا ہو، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اس میں نہیں ہے تو مجھے اپنے نفس کو جو ہے اس سے روکنا ہوگا۔ اسی طریقے سے میرا دل کسی کام کو نہیں چاہتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اس کام کے کرنے میں ہے، مجھے وہ کام کرنا پڑے گا۔ اسی کا نام حقیقت میں دین اسلام ہے۔ اور اتباع کا جو لفظ آیا ہے، تبع، اتباع کہتے کس کو ہے؟ نقش قدم پہ چلنا، قدموں کے پیچھے پیچھے چلنا، کیونکہ عربی کے اندر طبیعہ اس اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں کے بالکل پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس خوف سے کہ اگر ماں کہیں ادھر ادھر ہو گئی تو کہیں میں رستہ نہ بھول جاؤں، میں بھٹک نہ جاؤں، کہیں مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم بھی جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کے پیچھے نہ چلے اور ان کے قدموں کو بھول گئے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی اسی بچے کی طرح جو ہے بڑا نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ شیطان تو ہر طرف سے ہم پر جو ہے حملہ آور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو اے نبی مہربان ان کو بتا دو کہ میری پیروی کرو، اتباع کرو، اپنی خواہشات کو اللہ کے رسول کے پیغام کے پیچھے لگا دو، تو اسی کے اندر دنیا کی بھی کامیابی ہے، اسی میں ہی آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔